عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے، حروف کا۔ کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر ہے، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول۔ نقطہ ہے۔ ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی بجائے خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے اجے، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر، سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ جڑتا نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے۔ چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے؟ مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے؟ یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت۔ تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب؟ ہاں۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر، وہ گاؤں میں رہتے، آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آج تو بڑا لطیفہ ہو گیا۔ اس نے کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو
یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے. اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ. تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے. جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. بدنی زید کتھوا مریا ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے. اکل زید ضرب زید ضرب زید. ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے. پھر جو کر لو ضرب 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 ضرب. کیا مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو. نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ. جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا نام ہے اللہ. یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. کہو اللہ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ. کہو. یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ. یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ. تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے. جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. بدنی زید کتھوا مریا ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے. اکل زید ضرب زید ضرب زید. ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے. پھر جو کر لو ضرب 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 ضرب. کیا مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو. میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر. اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کر.